وأحبابه المعارضين لأعدائي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی احباب بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بعد از حمد و صلاة دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں ہم سب کا آج کی اس پروقار عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ میں حاضر ہونا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سنیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے رسول مگر یہ وہ مرد ہوتے اور ہم ان کی طرف وحی فرماتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس تم علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت مبارکہ جب نازل ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ریزن اور علت ہوتی ہے جس کو علم اصول تفسیر کی روشنی میں شان نزول کہا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا کفار نے انکار کیا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی وہ کفار یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی مرد کو رسول بنا کے بیچے۔ وہ کہتے ہماری طرف جو رسول آنا چاہیے تھا وہ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، انسان اللہ رسول بنا کے بھیجے یہ اللہ کی شایان شان نہیں ہے۔ ان لوگوں کے جواب کے اندر قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ ان سے یہ فرما دیں کہ ہم نے اپنے محبوب سے پہلے کم و بیش 1,24,000 جو انبیاء اور رسول بھیجے ہیں نا، وہ سب کے سب مرد ہی تھے، وہ سب کے سب مرد ہی تھے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا اگر یہ اس بات کو نہیں نہ مانتے یا ان کو اس بات کا علم نہیں ہے تو اے محبوب آپ ان سے یہ فرما دیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جن لوگوں کے پاس تورات کا علم ہے آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں کہ اللہ نے اپنے محبوب سے پہلے جو نبی بھیجے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اللہ کے بندے اور رسول تھے، وہ بھی مرد تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام الغرض تمام کے تمام انبیاء اور رسول وہ مرد تھے، فرشتے نہیں تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے
سنت الہیہ ہے کہ اللہ کسی کو بھی جب اپنا رسول بناتا ہے، اپنا نبی بنا کر بھیجتا ہے، تو اللہ مرد کو ہی اپنا نبی بنا کر بھیجتا ہے۔ اب علماء کرام نے اسی آیہ مبارکہ کے تحت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یہ بات لکھی ہے کہ جس مسئلے کا انسان کو علم نہ ہو تو یہ آیت مبارکہ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہمیں وہ مسئلہ اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، تفاسیر کے اندر یہ حدیث پاک اسی آیت مبارکہ کے تحت لکھی ہے۔ فرمایا نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عالم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے علم پر خاموش رہے، اور جاہل کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی جہالت پر خاموش رہے۔ پس اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھ لو۔ آج کا یہ جو پرفتن دور ہے، مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، نتنے فتنے روز بروز اٹھ رہے ہیں۔ ان اٹھنے والے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ مولویوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فتنہ اب اتنا عام ہو چکا ہے، لوگوں کی زبان پر یہ بھی جملے آ گئے ہیں کہ اگر مولوی سدھر گئے تو ہم سب سدھر جائیں گے، اگر مولوی درست ہو گئے نا سارا کچھ درست ہو جائے گا۔ یہ مولویوں نے تو دین کو مشکل بنایا ہوا ہے، دین تو آسان ہی بڑا ہے، مولویوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن خود پڑھو، حدیث خود پڑھو، قرآن میں رب جو تمہیں حکم دیتا ہے اس حکم پر تم عمل کرو۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں، آپ احادیث کو پڑھو، احادیث کا ترجمہ پڑھو، پڑھ کے اس پر عمل کرو۔ آج یہ تصور پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، احادیث پڑھتا ہے، ترجمہ پڑھتا ہے، جو بات اس کی سمجھ میں آئے، جو بات اس کی اپنی عقل میں آئے، چاہے وہ شریعت مطہرہ کے موافق ہو یا مخالف ہو، وہ اپنی عقل کے تحت اس بات کو مان کر اس پر عمل شروع کر دے گا۔ جب ہر بندہ قرآن پڑھ کے، ترجمہ پڑھ کے، احادیث پڑھ کے، احادیث کا ترجمہ پڑھ کے اپنی منمانی سے علماء سے پوچھے بغیر عمل کرنا شروع کر دے گا نا، تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اور جب علماء کی طرف سے اس بات کو سمجھایا جاتا ہے تو آگے سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کیا پڑھا جاتا ہے کہ اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ اب ہے کوئی قرآن کو پڑھنے والا، ہے کوئی قرآن کا علم سیکھنے والا؟ لَقَدْ يَسَّرْنَا، تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ مولانا صاحب جب رب فرما رہا ہے قرآن میں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی قرآن پڑھنے والا، تو آپ کیسے کہتے ہیں مولویوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ آپ کیسے کہتے ہیں علماء کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اگر تم پڑھتے نا ترجمہ قرآن کنز الایمان، سبحان اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہماری محفلوں کا جو ماشاءاللہ علامہ وسیم القادری اور علامہ ولی جان محمد یہ جو ان محافل کا اہتمام کرتے ہیں نا، یہ جو آج کل کی محافل ہے جو رسم و رواج ہے اس سے ذرا مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو چاہیے اگر کوئی اچھی بات آپ کو سننے کو ملے، بلے شاہ کے شعر پہ صرف سبحان اللہ نہ بولیں اس پہ بھی، مگر جب قرآن یا حدیث کی بات ہو نا، جب قرآن کی آیت کا ترجمہ ہو، حضور کے فرمان کا ترجمہ کیا جائے، تب بھی آپ سبحان اللہ فرما سکتے ہیں۔ بلند آواز سے فرمائیں ذرا سبحان اللہ۔ میں نے کہا جناب اگر آپ پڑھتے نا ترجمہ قرآن کنز الایمان، اگر امام احمد رضا بریلوی کی بارگاہ میں آ جاتے
پھر تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آتی. کہتا مولانا صاحب مسئلہ کیا ہے, کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کہا بھائی قرآن کی یہ آیت تو ہے, یہی تو ہمارا مدعا ہے کہ قرآن خود پڑھ کے خود ہی عمل نہ کرو بلکہ علماء کی بارگاہ میں جاؤ. امام اہل سنت نے اس آیت مبارکہ کا جو ترجمہ فرمایا ہے نا, آپ نے کمال کر دیا. فرمایا قرآن کی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے, اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ تو قرآن کو حفظ کرنا یہ بہت آسان ہے. اردو ہماری زبان ہے, مادری زبان ہے, یا پنجابی ہے, پنجابی کی کوئی کتاب ہو, اردو کی کتاب ہو, ہم لفظ ٹو لفظ حفظ نہیں کر سکتے, اس کو یاد نہیں کر سکتے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. قرآن کی اس آیت مبارکہ کا مقصد یہ ہے, اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ اب دنیاوی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں نا, ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے, اب مارکیٹ کے اندر میڈیکل کی کتابیں جو ہے ہزاروں کی تعداد میں ہیں. اب یہ نہیں ہر بندہ بازار جاتا ہے, کتاب اٹھا کے لاتا ہے, اپنا علاج شروع کر دیتا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا. اس جو شعبہ ہے اس کے ماہر کے پاس جاتا ہے. یہ نہیں کہ میڈیکل کی کتاب خود ہی پڑھی, اس کے اندر یہ فارمولہ ہے, ٹھیک ہے میڈیسن لے لو اور کھا لو, جان جا سکتی ہے. تو بھائیو اگر ہمیں اپنی جان کی اتنی فکر ہے نا, تو ہمیں چاہیے ہم اپنے ایمان کی فکر کریں, علماء کے پاس آئیں, قرآن پڑھیں, ضرور پڑھیں, مگر قرآن جو ہم سے حکم ارشاد فرمانا چاہتا ہے وہ ہم علماء کی بارگاہ میں آئیں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں, مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے جلیل القدر صحابی, افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کے بعد آپ کا مقام و مرتبہ ہے. اب سنیے گا, مصطفیٰ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا حضرت عمر ہوتے. اور جب جناب عمر کا وصال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا لوگوں علم کے 10 حصے تھے, 9 حصے آج دنیا سے چلے گئے ہیں. یہ شان ہے جناب عمر فاروق اعظم کی. اب آگے سنیے گا, جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے سورہ بقرہ کا علم 12 سال تک حاصل کیا ہے. سورہ بقرہ کا علم 12 سال تک حاصل کیا ہے. اور آج کیا کر, اور حضرت عمر فاروق اعظم کا طرز کیا تھا, آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ قرآن پڑھتے, اگر کسی مسئلے میں ڈاؤٹ ہوتا ذرا سا بھی, تو آپ عمر میں اپنے بڑے تو الگ ہے نا, عمر میں جو اپنے سے چھوٹے ہوتے ان کو بھی اپنی بارگاہ میں بلا لیا کرتے تھے اور پوچھتے بتاؤ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے, قرآن کی اس آیت کا مفہوم کیا ہے. مگر آج کا مسلمان یہ کہاں سے جناب آپ نے نیا نظریہ گھڑ لیا کہ علماء کی ضرورت نہیں ہے, قرآن خود ہی پڑھ لو, حدیث خود ہی پڑھ لو. تو بھائی حضرت عمر فاروق اعظم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طرز عمل نہیں ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے خود حضور کی ذات سے علم سیکھا ہے, ان کا یہ طرز عمل ہے. مگر کہتے ہیں ہم تو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اچھا یہ اتنے دلائل کے باوجود اگر کوئی بندہ نہیں مانتا, کہتا ہے نہیں جی میں تو قرآن خود پڑھوں گا, میں تو حدیث خود پڑھوں گا, خود ہی عمل کروں گا, میں آپ کی بات نہیں مانتا. میں کہا بھئی بات یہ ہے ہم تیری بات مان لیتے ہیں, قرآن تو خود پڑھ کے عمل کرنا چاہتا ہے, مجھے یہ بتا جب تو قرآن پڑھے گا قرآن کی آیت پڑھ کے فوراً اس پہ عمل کرے گا؟ کہتا نہیں مولوی صاحب پہلے ترجمہ دیکھنا پڑے گا. حدیث پڑھتا ہے تو عربی کے اندر حدیث ہے, کیا حدیث پڑھ کے تم عمل کر سکتے ہو؟ جی نہیں, ترجمہ پڑھنا پڑے گا. ہم قرآن کا ترجمہ پڑھ کے اس پہ عمل کر لیں گے, گوگل سے حدیث دیکھ کے اس کا ترجمہ دیکھ کے اس پہ عمل کر لیں گے, یوٹیوب سے جو ہے دیکھیں گے اس کے بارے فلانے محقق نے کیا کہا, اسلام 360 ایپ نکال لیں گے, اس سے حدیث کا ترجمہ پڑھ لیں گے, عمل کر لیں گے. میں کہا بھئی بات یہ ہے ہمارا مدعا تو پھر بھی ثابت ہو گیا. کہتا کیا مقصد؟ میں کہا مطلب یہ ہے بھائی تو قرآن پڑھ کے, عربی تجھے آتی نہیں ہے, اردو پڑھنی پڑے گی. کہتا ہاں اردو پڑھ کے عمل کریں گے. میں کہا بھئی قرآن کا ترجمہ کرنے والا کون؟
حدیث کا ترجمہ کرنے والا کون ہے؟ اور بھائی قرآن کا ترجمہ بھی علماء نے کیا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کا ترجمہ بھی علماء نے کیا ہے۔ تو آپ جتنا مرضی اپنی زبان سے کہہ لیں نا ہمیں ضرورت نہیں ہے علماء کی، ایسی بات نہیں ہے۔ علماء، میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے، ندا دی جائے، پھر کیا کرو؟ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز جمعہ پڑھ چکو پھر کیا کرو؟ زمین پر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اب جو بندہ یہ کہتا ہے مجھے علماء کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مولویوں کی ضرورت نہیں ہے، میرا یہ سوال ہے، قرآن کی آیت کو پڑھ لیا، اللہ نے فرمایا جمعہ کی نماز ادا کر چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین پر پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اب ایک بندہ جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد گھر جا کے سو جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جب وہ گھر جا کے سو گیا وہ زمین پر تو نہیں پھیلا، اس نے رزق تلاش نہیں کیا، وہ تو جا کے سو گیا۔ اب قرآن میں رب فرماتا ہے رزق تلاش کرو، زمین میں پھیل جاؤ۔ اب بندہ جمعہ کی نماز پڑھ کے جا کے سو جاتا ہے، بتاؤ وہ گناہگار ہوگا؟ اب جو تو قرآن بظاہر پڑھے گا، ترجمہ پڑھے گا، وہ تو کہے گا یقیناً بندہ گناہگار ہوگا، کیونکہ رب نے فرما دیا زمین پر پھیلو، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اب یہ بندہ جا کے سو گیا، وہی بات یہ ہے کہ اس کے سونے سے اس کو کون سا گناہ ملے گا؟ اب جو علماء کے پاس نہیں نہ جائے گا وہ اس بات میں اپنی طرف سے حکم جاری کر دے گا کہ اس کا سونا گناہ ہے۔ جب علماء کے پاس آئیں گے نا، علماء ہمیں بتائیں گے بھائی فرض ہوتا ہے، بھائی واجب ہوتا ہے، بھائی مستحب ہوتا ہے۔ اب یہاں جو حکم ہے یہ حکم کون سا ہے؟ کیا رزق تلاش کرنا جمعہ کی نماز کے بعد فرض ہے، واجب ہے یا مستحب ہے؟ جب علماء کی بارگاہ میں آئیں گے نا تو علماء ہمیں بتائیں گے کہ لوگوں، جب کسی امر کے بعد اللہ جب کسی کام سے منع فرما دینا، اس کے بعد اللہ جب کسی کام کا حکم دیتا ہے نا، وہاں وہ کام استحباب پر محمول ہوگا، وہ کام کرنا مستحب ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جی، رمضان کا مہینہ، اس نے روزہ رکھ لیا، اب دوپہر کے وقت اس کو کہا گیا بھئی تو پانی نہ پی، بھئی تو فروٹ نہ کھا، بھئی تو سموسا نہ کھا۔ اب مغرب کی نماز ہو گئی، افطار کا وقت ہو گیا، اب اس سے کوئی کہے اب تو پانی پی سکتا ہے، اب تو فروٹ کھا سکتا ہے۔ پہلے منع کیا، روزے کی حالت میں کھانا کھانا گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، کھانا نہیں کھا سکتے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کے بعد اگر کسی کو کہا پانی پی لو، بھئی پہلے منع تھا نا، اللہ رسول نے منع فرما دیا، اب اس کو کہا جا رہا ہے تو کھانا کھا لے، پانی پی لے۔ اب اگر بندہ پانی نہیں پیتا کیا گناہگار ہوگا؟ گناہگار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کسی امر کی نہیں کے بعد، کسی کام کے منع کر دینے کے بعد اگر اس کام کا حکم دیا جائے تو وہاں اس کام کو کرنا فرض اور واجب نہیں بلکہ مستحب ہوا کرتا ہے۔ یہ قاعدہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ قاعدہ ہمیں علماء نے بتایا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا۔ دوسری حدیث پاک ترمذی کے اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی کھڑے ہو کے پانی پیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے یہ قول بھی کیا کہ ہم نے حضور کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا، ہم نے نبی پاک کو بیٹھ کے پانی پیتے ہوئے دیکھا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کھڑے ہو کے پانی پی رہے تھے، کھڑے ہو کے پانی پی رہے تھے، لوگوں نے گھور کے مولا علی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔
مولا علی نے فرمایا بھئی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسول اکرم علیہ السلام کو بیٹھ کے بھی پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے، کھڑے ہو کے بھی پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب دونوں طرح کی حدیث ہے۔ حضور نے منع فرمایا کھڑے ہو کے پانی پینا نہیں پینا، حضور علیہ السلام سے ثابت ہے، مولا علی سے ثابت ہے کھڑے ہو کے پانی پیا۔ اب جو صرف حدیث پڑھے گا کس کو مانے گا مجھے بتائیں؟ ایک میں ہے کھڑے ہو کے پانی پینا منع، دوسری روایت میں مولا علی شیر خدا نے خود کھڑے ہو کے پانی پیا، رسول اکرم نے بھی پیا۔ اب پڑھو خود ہی حدیث، کرو عمل، کس پہ عمل کرو گے؟ کون سی حدیث کو لوگے؟ یا تو ایک کو لوگے دوسری کو چھوڑ دو گے۔ میں کہا جب علماء کے پاس آئیں گے نا دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا۔ وہ کیسے ہو جائے گا؟ وہ عمل اس طرح ہوگا، نبی پاک علیہ السلام نے جو کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا ہے نا، اس سے مراد کراہت تنزیہی ہے۔ کھڑے ہو کے پانی پی لوگے نا یہ صرف مکروہ ہے، یہ صرف ناپسندیدہ ہے، اس پہ گناہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے دلیل وہ دوسری حدیث ہے، کیونکہ میرے نبی نے خود کھڑے ہو کے پانی نوش فرمایا ہے، نبی پاک نے پانی پیا ہے کھڑے ہو کے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے اگرچہ مکروہ ہے۔ اب یہاں پہ اگلا سوال اٹھتا ہے، باتیں تھوڑی مشکل ہیں لیکن ہے سمجھنے والی۔ اگلا سوال یہ اٹھتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پانی پینا یہ مکروہ ہے اور کھڑے ہو کے پانی پینا یہ تو نبی پاک سے بھی ثابت ہے، اب بتائیں کیا نبی پاک نے مکروہ عمل کیا ہے؟ سوال اٹھتا ہے نا، کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ ہے، اب کیا نبی پاک نے مکروہ عمل کیا ہے؟ میں کہ اگر تو ظاہر حدیث کو دیکھے گا انکار کر دے گا۔ جب علماء کے پاس آئیں گے نا علماء ہمیں بتائیں گے بھائی مسئلہ سمجھو، مسئلہ یہ ہے کھڑے ہو کے پانی پینا ہمارے لیے ناپسندیدہ ہے، ہمارے لیے مکروہ تنزیہی ہے، نبی پاک کے لیے کیوں نہیں؟ حضور کے لیے مکروہ تنزیہ نہیں۔ وجہ یہ ہے حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پانی اس لیے پیا تاکہ امت اس بات کو سمجھ لے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا حرام نہیں بلکہ یہ جائز عمل ہے۔ تو اسی سبحان اللہ نہیں کہنا؟ علماء نے ہمیں بتایا یہ نبی پاک کے لیے مکروہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے مکروہ ہے۔ نبی پاک نے کھڑے ہو کے پانی اس لیے پیا تاکہ امت کے لیے جواز ہو جائے، امت کے لیے جائز ہو جائے۔ اگر حضور کھڑے ہو کے نہ پیتے پانی تو امت کو کیسے پتہ چلنا تھا کہ کھڑے ہو کے پانی پینا بھی جائز ہے؟ اور اگلی بات یہ تو ہم نے سمجھ لیا، باتیں تو بہت ہیں، دین سیکھنا ہے علماء سے، علماء سے توجہ کیجئے گا، دین سیکھنا ہے علماء سے۔ علماء کون سے؟ یہ بھی موضوع ہے نا، کس کی بات سننی ہے؟ دین کس سے سیکھنا ہے؟ علماء سے۔ اور بات کس کی سننی ہے؟ عالم کی۔ اگلی بات سنیے گا، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر نا پیر کی شرائط لکھی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں 6 بھی ہو سکتی ہیں۔ میجر شرائط پیر کی 4 ہیں۔ جس نے پیر پکڑنا ہے سب سے پہلے دیکھا جائے گا پیر مسلمان ہے، نمبر 2 سنی صحیح العقیدہ ہے، نمبر 3 وہ فاسق کے مولن تو نہیں ہے، اعلانیہ گناہ تو نہیں کرتا، نمبر 4 اس کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ نبی پاک علیہ السلام تک متصل ہے یا نہیں ہے۔ جس کے اندر یہ 4 شرائط جب پائی جائیں اس وقت اس پیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دینا درست ہوگا۔ اگر کوئی پیر معاذ اللہ مسلمان نہیں، پیر تو بن ہی نہیں سکتا نا۔ نمبر 2 جو فاسق مولن ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، عورتوں کی طرح لمبے بال ہے، 20 گھٹیاں چپائیاں پیراں 10 ہاتھ دے وچ، وہ پیر ہو سکتا نہیں۔ کیوں؟ فاسق مولن نہ ہونا یہ پیر ہونے کے لیے شرط ہے۔ سلسلہ نبی پاک علیہ السلام تک متصل ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور پھر سنی صحیح العقیدہ ہونا آج کے دور میں اس شرط کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ سنی صحیح العقیدہ جب تک پیر نہ ہو تب تک اس پیر کی بیعت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگلی بات سمجھیے، جس طرح پیر کی 4 شرائط ہے نا،
امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جو بندہ واعظ کرتا ہے، جو عالم ہے، جو خطیب ہے، کس کی بات سننی ہے؟ کس کی بات سننی ہے؟ امام اہل سنت نے اس کی بھی 4 شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ کتنی شرطیں بیان کی ہیں؟ 4۔ سب سے پہلے جس کی آپ نے بات سننی ہے، جو عالم ہے، جو واعظ ہے، جو خطیب ہے، سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب پر وہ جناب موٹیویشنل سپیکر ہیں، او پتہ نہیں کہ کیڑے مذہب دے نال تعلق، موٹیویشنل سپیکر جی کاروبار ایسے کرنا چاہیے، آپ کی زندگی میں ایسے ترقی ہوگی، ایسے ترقی ہوگی۔ میں کہا بھائی قرآن پڑھ، قرآن سے تجھے ترقی ملے گی، حدیث پڑھ، حدیث سے ترقی ملے گی۔ جب تک وہ بندہ مسلمان نہیں ہے اس کی تقریر سننا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، دوسری شرط، نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 سنی صحیح العقیدہ ہو۔ کیا ہو؟ اوچی بولو بھائی، کیا ہو؟ سنی صحیح العقیدہ۔ نمبر 3 وہ عالم ہو۔ نمبر 4 وہ فاسق نہ ہو۔ سب سے پہلی شرط مسلمان ہو۔ ہر بندہ عام فہم انداز میں اس کو سمجھ سکتا ہے کہ غیر مسلم کی بات دین کے معاملے میں سننا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 سنی صحیح العقیدہ ہو۔ عوام کے اندر ایک بات، ایک جملہ بڑا میٹھا اور بڑا ہی پیارا لگتا ہے بولنے میں، وہ کون سا ہے؟ اے جی سنو ساریاں دی کرو اپنے من دی، سنو سب کی کرو من کی۔ یہ بظاہر بہت میٹھا جملہ ہے، بہت اچھا جملہ ہے، مگر قرآن ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ سب کی سنو، حدیث ہمیں یہ حکم نہیں دیتی کہ سب کو سنو، سب کی بات سن لو، جو دل چاہے، جس کا دل چاہے جناب آپ کلپ دیکھ لو۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہا ہم قرآن سے ثابت کریں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ مفہوم اس کا یہ ہے، اللہ نے فرمایا تمہارے کانوں سے پوچھا جائے گا تمہارے کانوں نے کیا سنا ہے، تمہاری آنکھوں سے پوچھا جائے گا آنکھوں نے کیا دیکھا ہے، کس کو سنا ہے، کس خطیب کو، کس پیر کو، کس مولوی کو سنا ہے، کس کا کلپ دیکھا ہے۔ جدید دور کے اندر اس آیت کا مطلب والبصر، آنکھ سے بھی سوال ہوگا، والفؤاد، دل سے بھی پوچھا جائے گا کہ کن کے ساتھ محبت رکھی ہے، کن کے ساتھ محبت رکھی ہے، دل سے پوچھا جائے گا۔ اس دل میں عقیدہ کون سا اپنایا ہے؟ ہر بات کی اسلام ہمیں ہر کسی کی بات سننے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہماری آنکھوں سے سوال ہوگا، کانوں سے سوال ہوگا۔ آپ کیسے کہتے ہیں سنو سب کی؟ اللہ تو فرماتا ہے کانوں سے سوال ہوگا۔ کیا سب کی سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے۔ ہر ایک کا کلپ دیکھ سکتے ہیں؟ میں فلانا مولوی بھی دیکھنا، فلانا بھی، پھر وہ جواب کی نے دیتا وہ بھی لبنا۔ اور بھائی آپ سنتے ہی کیوں ہو؟ قرآن میں منع کیا ہے رب نے۔ ہاں اگر کوئی عالم ہے اس نے جواب دینے کے لیے سننا ہے وہ الگ بات ہے، اس کے لیے ایک حد تک اجازت ہے، مگر عام بندے کو ہر ایک کی بات سننے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن ہمیں اس بات سے منع فرماتا ہے۔ اور پھر خصوصی طور پر جو دوسری شرط تھی، سنی صحیح العقیدہ ہو، ہر ایک کی بات نہیں سننی۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، بد مذہب ایک مرتبہ آپ کے پاس آ گیا، آ کے کہنے لگا حضرت ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تو نہیں سنوں گا۔ کہنے لگا صرف ایک گل، اس طرح اس نے کہا صرف ایک گل۔ امام ابن سیرین نے فرمایا اتنی بھی نہیں سنوں گا۔ اس نے کہا ایک بات، آپ نے فرمایا اتنی بھی نہیں سنوں گا۔ وقت کے امام ہیں امام ابن سیرین۔ ہم کہتے ہیں ساڈا دل بڑا پکا، ہم کسی کو سن بھی لینا اسی تو نہیں پھیر دے، اسی تو بہت پکے سننی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے میں جا رہے ہیں،
ایک بد مذہب ملا جی ہم فلانے مولوی کو بھی سن لیتے ہیں فلانے کو دا عقیدہ جڑا بھی ہوئے. یہ سنیے ذرا عبداللہ ابن عباس کے شاگرد سعید بن جبیر رستے میں جا رہے ہیں, ایک بد مذہب مل گیا. اس نے کہا حضرت ایک منٹ رکیے. آپ رک گئے. فرمایا ہاں بھئی. کہتا حضرت قرآن سنانا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ قرآن سنانا چاہتا ہوں. آج بھی یہ لولی پاپ دیا جاتا ہے نا, فلاں بھی تو قرآن پڑھتا ہے, فلاں بھی تو حدیث پڑھتا ہے, ہم اس کی کیوں نہ سن لیں. میں کہا عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہیں, ان کے شاگرد ہیں, او بھائی ان کو دیکھ لو. عبداللہ ابن عباس کے شاگرد کہتے ہیں جب اس نے کہا نا مجھ سے قرآن سنانا چاہتا ہوں, فرمایا میں نہیں سننا چاہتا. کیا فرمایا؟ میں نہیں سننا چاہتا. مریدین کہنے لگے حضرت صاحب وہ آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہے, رب کا کلام ہے, آپ کہتے ہیں میں سننا نہیں چاہتا. فرمایا بھئی بات یہ ہے, اصل میں قرآن کی نفرت نہیں ہے میرے دل میں, بات یہ ہے وہ قرآن کی آیت تو پڑھتا, آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ, اس کا مفہوم اگر اپنی طرف سے بیان کر دیتا اور وہ غلط بات, غلط مفہوم میرے دل میں بیٹھ جاتی, میرا کیا بنتا؟ ایک گالتے سبحان اللہ کہنا بندہ سے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. یہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں. ہم کیسے کہتے ہیں ہمارے ایک ہی بات سن لیں, فلانا بھی قرآن پڑھتا ہے, انجینئر بھی قرآن پڑھتا ہے, ہاں انجینئر بھی قرآن پڑھتا ہے. او میں نے کہا مسلمانوں مصطفیٰ کی حدیث تمہارے مد نظر نہیں ہے, او پہلے یہ تو دیکھو اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا نظریہ کیا ہے مصطفیٰ کے بارے, تمام انبیاء کے بارے, صحابہ کے بارے, اہل بیت کے بارے, یہ تو دیکھو پہلے کہتا کیا ہے. نہیں جی وہ قرآن پڑھتا ہے, وہ حدیث پیش کرتا ہے, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتاتا ہے. میں نے کہا بھائی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث پڑھو, مسلم شریف کی حدیث ہے. میرے نبی نے فرمایا آخری زمانے میں, آخری زمانے میں چھوٹے چھوٹے دجال ہوں گے. چھوٹے چھوٹے, او سارے بولو چھوٹے چھوٹے. حضور نے فرمایا دجال ہوں گے چھوٹے چھوٹے, اور وہ تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لائیں گے, کہتے ہیں نا ڈیمیج ہیز بین ڈن, میں نے سب کو ڈیمیج کر دیا, یہ کر دیا, یہ بات آج تک کسی نے نہیں کی, میں نے فلانے بابے کو یہ کر دیا, میں نے فلاں بابے کو یہ کر دیا. یہ سنو مسلم کی روایت ہے. فرمایا ایسی ایسی باتیں تمہیں سنائیں گے. جی وہ جو تحقیق بیان کرتا ہے نا کسی نے نہیں کی, بڑی نئی باتیں لے کے آتا ہے. سنو حضور نے فرمایا چھوٹے چھوٹے دجال ہوں گے, وہ ایسی ایسی باتیں تمہیں سنائیں گے نہ تم نے سنی ہوں گی, نہ تمہارے ابا جی نے سنی ہوں گی, نہ تمہارے دادے نے سنی ہوں گی. اور نوجوان جنریشن آج یہی کہتی ہے جی ہم نے تو آج تک وہ دین سنا نہیں, دیکھا نہیں, پڑھا نہیں جو انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں. میں کہا یہی میں نے مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے, ایسی ایسی باتیں کریں گے جو تم نے, تمہارے باپ نے, تمہارے دادا نے نہیں سنی ہوں گی. حضور نے آگے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ایشاکم و ایشاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم. جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو اس کا کلپ سن لو, دیکھو کیا کہتا ہے. فرمایا نہیں, اس کو اپنے آپ سے دور رکھو, اپنے آپ کو اس سے دور رکھو. کیوں؟ فرمایا اس لیے وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے, وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. آج ہم نے ان احادیث کو بھلا دیا ہے, ان روایات کو بھلا دیا. یہ بھی مسلم کی روایت ہے جی وہ تو بڑی بڑی باتیں بیان کرتا ہے, اور بھائی اس کی بڑی بڑی باتیں جو آپ نے پہلے نہیں نہ سنی, پھر نقصان یہ ہوتا ہے جو حضور نے فرمایا تھا وہ تمہیں گمراہ کر سکتے ہیں. حضور نے پہلے ہمیں خبردار کر دیا تھا, ان سے بچتے رہنا, ان کے پاس نہ بیٹھنا, ان کے کلپ نہ دیکھنا. یہ میں آپ کو امام ابن طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امام ہیں, ایک مرتبہ بیٹھے بد مذہب آ گیا, آپ کے ساتھ آپ کا چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا ہے, چھوٹا سا بچہ آپ کے پاس بیٹھا ہے. اچانک نا ایک بد مذہب آ گیا معتزلی,
اس وقت جو معتزلہ تھے نا بد مذہب، ان میں سے ایک بندہ آپ کے پاس آ گیا، آ کے کہنے لگا حضرت کچھ بات سنانا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں سننا چاہتا. آج ہمیں کوئی کہتے ہیں نا فلانے دا نوا کلپ آیا، لہٰذا دیکھیے کڑا کلپ آیا. ہمارے اسلاف کا یہ طرز عمل نہیں ہے، ان کا یہ طریقہ نہیں ہے. اچھا کیا ہوا؟ بیٹا بھی ساتھ بیٹھا ہے، امام ابن طاؤس کے بیٹا ساتھ بیٹھا، اس نے اپنی گفتگو شروع کر دی. آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈال دی، اپنے بچے سے کہا پتر تو بھی اپنے کان میں انگلیاں ڈال لے، تو بھی کان میں انگلیاں ڈالے. کہا بھائی اتنے بڑے آپ امام ہیں؟ کہا اگرچہ بہت بڑا امام ہوں مگر دل بڑا کمزور ہے. پتہ نہیں کیا بات. یہ جو علامہ وسیم صاحب علامہ صاحب بیٹھے ہیں نا، آپ تھوڑا سا اپنا مزاج بدلیں. بڑی ڈونگی گال سی، بہت بڑے امام ہیں اور اسی نہیں گمراہ ہو سکتے، بہت پکے سنیاں، بہت بڑے سنیاں، ہر مہینے 11ویں کر دے، ہر سال میلاد مناتے ہیں. میں کہا امام ابن طاؤس کا طرز عمل دیکھ لو. فرمایا اگرچہ بہت بڑا امام ہوں، قرآن کا حدیث علم بھی ہے، حدیث کا علم بھی ہے. فرمایا یہ جو دل ہے نا یہ بڑا کمزور ہے. اپنے بچے کو بھی بچایا. آج کیا ہم یہ توجہ کرتے ہیں؟ کیا غور و فکر کرتے ہیں؟ ہمارے بچے یوٹیوب پہ کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے بچے ٹک ٹاک پہ کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے بچے کے لیپ ٹاپ کے اندر کس کے کلپ ہیں؟ موبائل کے اندر کس کے کلپ ہیں؟ موبائل کے اندر پی ڈی ایف کس کی کتاب پڑھتا ہے؟ کس مولوی کو سنتا ہے؟ یہ بڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت حاجت ہے اس بات کی. جس طرح اپنی اولاد کو شرابیوں سے بچانا ضروری ہے نا، بے نمازیوں سے بچانا ضروری ہے. اور ساڈا منڈا جواریاں نہ بیٹھ جائے، دھیان رکھیو دا جوا کھیلنے والے کے پاس نہ بیٹھ جائے. بھائی اس طرح یہ بھی ضروری ہے. یہ بھی دیکھو کسی بد مذہب کو سن تو نہیں رہا، کسی بد مذہب کے پاس بیٹھ تو نہیں رہا. تو یہ تو دوسری شرط تھی جو امام اہل سنت نے بیان کی. سنی صحیح العقیدہ. اور ٹائم میرا 1 منٹ رہ گیا ہے، 2-3 منٹ صرف اوپر لوں گا انشاءاللہ. تیسری شرط ہے. تیسری شرط کیا تھی؟ فرمایا وہ عالم ہو. وہ کیا ہو؟ عالم ہو. جس کی آپ نے بات سننی ہے نا وہ عالم ہو. آج ہماری عوام الناس کے اندر جو بات مشہور ہو چکی ہے، عالم کون ہے؟ جو بہت اچھی سر لگاتا ہے. عالم کون ہے؟ جو بہت اچھا شعر پڑھتا ہے. عالم کون ہے؟ جو گلا بہت زیادہ پھاڑ لیتا ہے. عالم کون ہے؟ جس کے نیچے بہت بڑی گاڑی ہو. عالم کون ہے؟ جس کے فیس بک پر بہت زیادہ فالوور ہو. عالم کون ہے؟ جس کے یوٹیوب پر بہت زیادہ سبسکرائبر ہو. وہ عالم ہے. عوام الناس کے اندر یہ کرائیٹیریا بن چکا ہے. عالم کون ہے؟ جو دوران خطابت جتنی زیادہ عوام الناس کے الفاظ میں بہت اچھی جگت مارتا ہے نا وہ اتنا بڑا عالم. عالم کون ہے ہماری نظر میں؟ جو منبر رسول پہ بیٹھ کے گالیاں بکتا ہے، چاہے بد مذہب کو بکتا ہے. ہمارے نزدیک وہ مولوی گالاں کٹدا بڑا بولدا مولوی، وہ عالم. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے اور بھائی جس منبر رسول پر بیٹھے ہو نا، جس طرح مقام نبوت کا ادب ہے اسی طرح کلام نبوت کا ادب ہے، اسی طرح مصطفیٰ کی حدیث کا ادب ہے. امام مالک 40 سال مدینہ المنورہ میں حدیث پڑھائی ہے. امام مالک نے ادب کا عالم پتہ کیا تھا؟ حضور کے روضے کے سامنے بیٹھ کے حدیث پڑھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسے ورقہ پلٹتے نا، ورقے کی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی. ورقے کی آواز. ایک مرتبہ بیٹھے حدیث پڑھا رہے، بچھو آیا آپ کے جسم کو ڈسنا شروع کر دیا. آپ نے دیکھا تک نہیں تھا. کیوں؟ مصطفیٰ کی حدیث پڑھا رہے. یہ لوگوں نے کیسا کرائیٹیریا بنا لیا بھائی، جو زیادہ آواز نکالے، گالیاں دے، جگتے لگائے وہ عالم. اور بھائی اس کو عالم نہیں بولتے. عالم وہ ہے جو اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے. مگر ہم نے عالم کس کو سمجھ لیا؟ جو 1.5 لاکھ روپیہ لے کے تقریر کرنے آتا ہے. یہ جو مدارس کے اساتذہ ہیں کوئی عالم ماننے کو تیار نہیں ہے.
کوئی عالم ماننے کو تیار، جس کی جتنی زیادہ ڈیمانڈ وہ اتنا بڑا عالم ہے، جس کے بعد جتنی زیادہ بڑی گاڑی وہ اتنا بڑا عالم ہے، حالانکہ حقیقت اس کے اندر علم کی عین بھی نہیں ہوتی، پتہ تک نہیں ہوتا۔ علم کہتے ہیں کس کو ہے؟ میں مثال دے دوں اگر برا نہ سمجھے تو دے دوں مثال۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ڈرائیور ہے نا، ڈرائیور، اگر ڈرائیور جو ہے ساری گاڑی اس کے ہاتھ میں ہے، اگر ڈرائیور پاگل ہے نا، ڈرائیور صحیح ڈرائیور نہیں ہے، لائسنس شدہ نہیں ہے، وہ ساری سواریوں کو تباہ کر دے گا، سب کو برباد کر دے گا۔ بھائی یہ امام پہلے کے دور کے اندر علماء کے اندر جرت تھی، عوام کے اندر بھی جرت تھی، اگر کوئی مولوی غلط مسئلہ بتاتا نا، عوام کھڑی ہو جاتی ہے، بھائی تو میرے نبی کی بات کر رہا ہے، تو قرآن کی بات کر رہا ہے، یہ بات کہاں لکھی ہے بتا، یہ حدیث کہاں لکھی ہے ذرا بتا۔ آج وہ عوام سے بھی ہمت ختم ہو گئی، تو پھر ہم جیسے جو ہیں وہ جناب رٹی رٹائی تقریریں، وہ شعر، وہ واقعات، یہی عوام کو بیان کریں گے۔ جو علماء مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں، مساجد کے اندر 5 وقت کی نمازیں پڑھاتے ہیں، 15,000 تنخواہ، اور مولانا عمران آسی صاحب کی کتنی؟ ایک رات کا 1.5 لاکھ روپیہ، ایک رات کا 1,80,000، مجھے کنفرم نہیں پتا، اندازہ بتا رہا ہوں۔ یہ بچنا ہے ہم نے، یہ فکر اعلی حضرت ہے، یہ ہمارے امام نے ہمیں فکر دی ہے۔ اور مسلمان ہو، سنی ہو اور عالم ہو، اس کی بات سننا جائز ہے، جو عالم نہیں اس کی بات سننا جائز نہیں ہے۔ یہ پچھلے دنوں مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا خطیب اعظم پاکستان کا، مولانا عمران آسی صاحب کا، پتہ کیا کلپ تھا؟ کہنا ایک بندہ تھا، حضرت عمر سامنے بیٹھے تھے، فلودہ کھا رہے تھے، حضرت عمر فلودہ کھا رہے تھے، کس زمانے کی بات کر رہا ہے؟ 1450 سال پہلے، منگتا ہے، اس نے دیکھا فلودہ ہے، حضرت عمر نے اس کو دے دیا، وہ لوگ کہنے لگے ہیں عمر اس کو سوکھی روٹی بھی دے دیتا، اس نے قبول کر لینی تھی، راضی ہو جانا تھا، اس کو کیا پتا فلودہ کیا ہوتا ہے؟ جناب عمر بولے اس کو تو نہیں پتا، جس رب کی راہ میں فلودہ دیا ہے اس رب کو تو علم ہے۔ اب سارے سبحان اللہ، واہ واہ واہ، پیسوں کی نچھاور ہو رہی ہے، پیسوں کی برسات ہو رہی ہے۔ اور بھائی پوچھو کس کتاب کے اندر یہ روایت لکھی ہے؟ بتاؤ۔ قرآن کی آیات پڑھ کے یہ لوگ غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ بہت ہو چکا ہے ہمارے مسلک کا نقصان، بہت ہو چکا ہے ہمارے مسلک، ساری رات گزار دیتے ہیں سروں کے اندر، ایک بات کام کی نہیں بتاتے۔ یہ انہی کا، یہ میں دست بستہ ان سے گزارش کر رہا ہوں، اگر یہ میری بات کو سن بھی رہے ہیں، مولانا عمران آسی صاحب، یہ نیٹ کے ذریعے شاید پہنچ جائے، یہ قرآن کی آیت مجھے پرسوں کسی نے علامہ صاحب وسیم القاضی صاحب بھیجی، نبی شل امی جی الذین یتبعون الرسول النبی جل امی شاہ، یہ جو آیت ہے یہ مجھے بھیجی کسی نے۔ اب ترجمہ پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ ترجمہ یہ فرما رہے ہیں حضرت صاحب معذرت کے ساتھ، الذین یتبعون الرسول النبی جل امی شاہ، اللہ فرماتا ہے نبی امی، کہتا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، حضرت صاحب فرما رہے ہیں کیا لکھتے ہیں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں نبی چل امی جی، نبی کا معنی نبی، مطلب یہ اے محبوب رب فرماتا ہے تیرے جیسا نبی کوئی نہیں، الامی، امی نکلا ہے ام سے، ام کا مطلب ہوتا ہے ماں، اللہ فرمانا چاہتا ہے نبی جیسا نبی کوئی نہیں، اے محمد تیری ماں جیسی ماں کوئی نہیں۔ ساری عوام واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، شریع قرآن کے اندر تحریف ہو رہی ہے۔ 1450 سال سے کسی بھی عالم دین نے، کسی بھی مفتی اسلام نے 1450 سال سے اس آیت کا یہ معنی بیان ہی نہیں کیا۔ جو وہ معنی بیان کر رہے ہیں سیدھا تحریف ہے۔ اب اگر کوئی بد مذہب تعریف کرے اس کے ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں، اگر کوئی اپنا کرے اس کو سیدھا دو، اس کو لاکھ دو۔ یہ کون سا دین ہے بھئی یہ کون سا ایمان ہے؟ میں آپ کو معنی بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ امی، اس کی اصل امی ہے، اس کی اصل امی ہے، نبی شل امی جی، ام کا مطلب ہوتا ہے اصل، ماں بھی ایک مطلب ہوتا ہے مگر یہاں مراد نہیں ہے۔ امی نبی شل امی جی، نبی امی مطلب کیا؟ ام کا مطلب ہوتا ہے اصل۔ فرمایا رب یہ فرمانا چاہتا ہے اے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔
کیونکہ کا مطلب ہوتا ہے اصل. میرے مصطفیٰ کائنات کی اصل ہیں، مصطفیٰ کائنات کی جان ہے. ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. قرآن کی آیت کا یہ معنی، قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہے. نبی چل امی چی حضور ساری کائنات کی اصل ہے. فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاق، محبوب تجھے نہ بناتا نا، یہ افلاق کوئی نہ بناتا، زمینیں پیدا. لولا کلمہ اظہرت الربوبیۃ، محبوب آپ نہ ہوتے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. یہ آیت کا اصل معنی ہے. علماء کے پاس بیٹھیں گے تو بھائی بات سمجھ آئے گی. تو اس لیے جس کو سننا ہے شرط یہ ہے سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو اور ساتھ ساتھ عالم بھی ہو. اگر کوئی غلط بات کرتا ہے آپ فوراً اس سے دلیل مانگے. بھائی بتا قرآن کے اندر کہاں لکھا ہے، بھئی بتا حدیث کے اندر کہاں لکھا ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ سے بہت زیادہ حدیثیں نہیں مروی. لوگوں نے پوچھا اور صحابہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں آپ نہیں کرتے. فرمایا جب سے ایمان لے کے آیا ہوں حضور کی بارگاہ میں رہا ہوں، وجہ یہ ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، فرمایا جو بندہ میری ذات پر کوئی جھوٹی بات منسوب کرتا ہے نا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. صحابی رسول ہیں حضرت زبیر جلیل القدر صحابی. فرمایا اس ڈر سے حدیث بیان نہیں کرتا کہ کہیں میرے نبی کی زبان سے وہ بات نکلی نہ ہو میں وہ بات کر دوں. سبحان اللہ. آپ نہ کہنا کیونکہ تسی دا شعر سننے کیجئے ہو، تسی نہیں کیجئے، میں عوام کی بات کر رہا ہوں. یہ صحابی رسول کا طرز عمل ہے. صحابی رسول کا فرماتے ہیں اس ڈر سے میں حدیث بیان نہیں کرتا. اور ہمارے یہاں کئی ایسی روایتیں، کئی نبی پاک علیہ السلام تے کوڑا سیٹ دی سی مائی. او بھائی یہ کس حدیث میں آ گیا؟ مگر خطبہ کی زبان پہ مشہور ہے، ہم 50,000 ان کو دیں گے. حالانکہ حضور نے خود فرمایا اپنے آپ کو ذلت کے مقام پہ پیش نہ کرو. اور حضور خود کیا روزانہ وہاں جاتے تھے کہ مائی میں تے کوڑا سیٹ. حضرت بلال حبشی جناب اذان نہیں دیتے سورج نہیں نکلتا، کتے بھی نہیں لکھیا. چھڑیاں پہے بٹورن لی کتے نہیں لکھیا. حضرت بلال شین کو سین پڑھتے تھے، اللہ نے کیا تیری شین ہی سین ہے. اور حضور کے صحابی کی طرف غلط قرآن اور غلط اذان دینے کی تہمت لگا رہے ہو اور ہماری عوام پیسہ پھینک رہی ہے. بڑے بڑے خطبہ اس بات کو بیان کرتے ہیں. تو وہ باتیں جو ویسے کرنی نے اپنے داند توڑ لے. بھائی کتے بھی نہیں لکھیا. حضور کا چونکہ داند احد مبارک میں شہید، حضور کا داند شہید نہیں ہوا تھا، داند کا ایک حصہ شہید ہوا تھا. یہ بھی بات غلط ہے جو کہتے ہیں حضور کا داند شہید ہو گیا. وجہ کیا؟ ہم نے صرف جناب نامور خطیبوں کو سن لیا، بس علماء سے دور ہو گئے. وجہ یہی ہے. دین کس سے سیکھنا ہے، کس کی بات سننی ہے. غوث پاک نے پھر انجینئر اٹھے گا نا اعتراض کرے گا. غوث پاک نے چپیڑ ماری معاذ اللہ حضرت اسرائیل دے مرید دی روح اپنے دی واپس کھولی. صلاحتاً ایک کفر کی نسبت حضور 11ویں والے پیر کی طرف کی جا رہی ہے. حضرت اسرائیل رسول ملائکہ میں سے ہیں. رسول ملائکہ عام عوام الناس سے حتیٰ کہ انبیاء کے بعد حضرت صدیق اکبر سے بھی افضل ہیں. رسول ملائکہ جو ہیں یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور یہاں کا کیا رہا ہے؟ غوث پاک دے نام دیاں 11ویں کر لو، قوالی کرا لو. غوث پاک نے چنڈ ماری روح کھولی. اور بھائی یہ کدھر لکھا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ نتیجہ ہے علماء سے دوری کا. علماء سے دور نہ رہیں. علم سیکھنا ہے علماء سے سیکھیں جو کتابیں پڑھتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی مدارس کے اندر گزار دی. یقین مانو ہم نے اپنے پیسوں کا اتنی کتاب ہے کم از کم 1000 روپے کی آتی ہے. اتنی مہنگائی کا دور ہے جی. جب بلے شاہ دا شعر پڑھ کے تسی لاکھ روپیہ سیٹ دیں دے ہو. جو عالم مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں علماء کا آپ جا کے حال دیکھیں مدارس کے اندر کیا ہے. کتاب لینے کو ترستے ہیں طلبہ، مگر ہمارے ان باتوں پہ توجہ نہیں کی جاتی. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں میں نے بیان کی کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اپنی رحمت کاملہ کے صدقے معاف فرمائے. جو باتیں عمل کرنے والی ہیں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور معذرت میں آپ کے 11 منٹ زیادہ لے چکا ہوں جناب. سبحان